یہ بھی منظور ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا 3 دنوں میں ہی کہیں غائب ہو جانا، وہاں تک چلے جانے کی کوشش کرنا جہاں تک میں پہنچ نہ سکوں۔ اب ایک شرط میری بھی سن لو، تم اپنے ساتھ چند دنوں کے کھانے پینے کا سامان لے جا سکو گے، اس سے زیادہ تم کچھ نہیں لے جا سکو گے۔ کوئی آدمی ہتھیار لے کر نہیں جائے گا۔ نہیں ابو سلیمان۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا تیری یہ شرائط اس معاہدے کے خلاف ہیں جو میں نے ان کے ساتھ کیا ہے۔ یہ اپنا مال و اسباب اور جو کچھ یہ لے جا سکتے ہیں لے جائیں، میں انہیں یہ حق دے چکا ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے گزشتہ رات کو اپنے آپ کو زندگی کے سب سے بڑے خطرے میں ڈالا تھا کہ دیوار پر کمند پھینک کر اوپر چلے گئے تھے۔ اب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو ایک اور بڑے ہی سخت امتحان میں ڈال دیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ رومیوں پر اپنی کوئی نہ کوئی شرط عائد کرنا چاہتے تھے، مگر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ان کی ہر شرط کو یہ کہہ کر رد کر دیتے تھے کہ توما کے ساتھ وہ کچھ اور معاہدہ کر چکے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کو بار بار اپنے غصے کو دبانا پڑتا تھا۔ یہ کام بہت مشکل تھا۔ لے جائیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا جو کچھ اٹھا سکتے ہیں لے جائیں، لیکن ان میں کوئی بھی کوئی ہتھیار اپنے ساتھ نہیں لے جائے گا۔ ہم پر یہ ظلم نہ کریں۔ توما نے کہا ہم لمبے سفر پر جا رہے ہیں، راستے میں کوئی اور دشمن ہم پر حملہ کر سکتا ہے، ہمیں نہتہ دیکھ کر ڈاکو ہی ہمیں لوٹ لیں گے۔ اگر آپ ہمیں نہتہ یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہی رہنے دیں اور ہمارے ساتھ جیسا سلوک چاہے کریں۔ ایک طرف آپ کی نیکیاں اتنی ہیں کہ ان کا شمار نہیں، مگر آپ کا یہ حکم ہمارے قتل کے برابر ہے کہ ہم نہتے جائیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کچھ دیر توما کے منہ کی طرف دیکھتے رہے۔ ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اپنے اوپر جبر کر رہے ہیں۔ اے رومی سالار، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا تو خوش قسمت ہے کہ صلح کے لیے تو میرے پاس نہیں آ گیا تھا۔ میں تجھے ہتھیار اپنے ساتھ لے جانے کی بھی اجازت دے دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہر شخص جن میں تو بھی شامل ہے صرف ایک ہتھیار لے جا سکتا ہے، ایک تلوار یا ایک برچھی یا ایک کمان، اور ایک ترکش یا ایک برچھی یا ایک خنجر۔ اس کے بعد معاہدہ لکھا گیا جس کے الفاظ یہ تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سالار اعلیٰ خالد بن ولید کی طرف سے دمشق کے باشندگان کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا ہے۔ مسلمان شہر دمشق میں داخل ہوں گے، وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے کہ شہر کے لوگوں کے جان و مال کا، ان کی املاک کا، ان کی عزت و آبرو کا تحفظ کریں۔ اس میں ان کی عبادت گاہوں اور شہر کی فصیل کا تحفظ بھی شامل ہے۔ انہیں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام تر مومنین اور خلیفۃ المسلمین کی طرف سے ضمانت دی جاتی ہے۔ ان کے ساتھ مسلمان رحم دلی اور ہمدردی کا سلوک اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک اہل دمشق جزیہ دیتے رہیں گے۔ جزیے کی رقم 1 دینار فی کس مقرر ہوئی اور کچھ مقدار اناج وغیرہ کی مقرر ہوئی جو اہل دمشق نے مسلمانوں کو دینی تھی۔ وہ منظر مسلمانوں کے لیے بڑا ہی تکلیف دہ تھا جب رومی فوج دمشق سے روانہ ہوئی۔ جو شہری دمشق میں نہیں رہنا چاہتے تھے وہ فوج کے ساتھ جا رہے تھے۔ ان کی فوج نے شہریوں کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ جیسے مسلمان ان پر ٹوٹ پڑیں گے، رومی سپہ سالار توما بھی جا رہا تھا۔ اس کی اس آنکھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی جس میں تیر کا ٹکڑا ابھی تک موجود تھا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی تھی جو شہنشاہی روم ہرکل کی بیٹی تھی۔ اس وقت کی وہ بہت ہی حسین اور جوان عورت تھی۔ شاہی مال و اسباب بے شمار گھوڑا گاڑیوں میں جا رہا تھا۔ ظاہر ہے ان کی گاڑیوں میں خزانہ بھی جا رہا تھا۔ دمشق کے وہ باشندے جنہوں نے دمشق میں رہنا پسند نہیں کیا تھا وہ اپنا مال و متاع گھوڑا گاڑیوں اور ریڑھیوں پر لے جا رہے تھے جنہیں خچر کھینچ رہے تھے۔ ان میں منڈی کا مال اور تجارتی سامان بھی جا رہا تھا۔ مورخ بلازری اور واقدی لکھتے ہیں کہ سونے چاندی کے بعد جو بیش قیمت سامان جا رہا تھا وہ بڑے عمدہ زربفت کی 300 سے کچھ زیادہ گانٹھیں تھیں۔ ایک مورخ نے لکھا ہے کہ یہ ہرکل کی تھیں اور بعض نے لکھا ہے کہ یہ منڈی کا مال تھا۔ لوگ دودھ والے مویشی بھی ساتھ لے جا رہے تھے۔ مختصر یہ کہ دمشق سے تمام مال و دولت جا رہا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے مجاہدین دیکھ رہے تھے۔ یہ ان کا مال غنیمت تھا جو ان کا جائز حق تھا۔ زیادہ افسوس ان دستوں کے مجاہدین کو ہو رہا تھا جنہوں نے شہر کے اندر جا کر بڑی سخت لڑائی لڑی تھی۔ اس سے بھی زیادہ افسوس ان 100 جانبازوں کو تھا جن میں سے 50 کمندوں سے دیوار پر گئے تھے اور باقی 50 دروازہ کھلتے ہی سب سے پہلے اندر گئے تھے۔ ان سب نے لڑ کر شہر لیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کا اپنا یہ حال تھا کہ دمشق سے جانے والے مال و اسباب کو دیکھ دیکھ کر غصے سے ان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔
انہوں نے اپنے مجاہدین کو دیکھا۔ ان کے چہروں پر افسردگی اور غصے کے تاثرات صاف نظر آ رہے تھے۔ بعض کے تاثرات تو ایسے تھے جیسے وہ دمشق سے جانے والوں پر حلہ بول دیں گے اور اپنا حق وصول کریں گے۔ مورخ واقدی اور ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ کے لیے اپنے غصے پر قابو پانا محال ہو رہا تھا۔ آخر انہوں نے دونوں ہاتھ آگے اور کچھ اوپر کر کے آسمان کی طرف دیکھا اور ذرا اونچی آواز میں کہا، یا اللہ، یہ سامان تو تیرے مجاہدین کا تھا، یہ انہیں دے دے۔ خالد رضی اللہ عنہ کی جذباتی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ سالار محترم، خالد رضی اللہ عنہ کو اپنے قریب سے ایک آواز سنائی دی، آپ کو دمشق مبارک ہو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ادھر دیکھا، وہ یونس ابن مرقس تھا۔ اسے دیکھ کر خالد رضی اللہ عنہ کو یاد آیا کہ اس شخص نے اس لڑکی کی خاطر دمشق فتح کروا دیا تھا جس کے ساتھ اس کی شادی ہو چکی تھی، لیکن لڑکی کے ماں باپ اسے یونس ابن مرقس کے ساتھ نہیں بھیج رہے تھے۔ ابن مرقس، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، دمشق تجھے مبارک ہو، یہ کارنامہ تیرا ہے، نہ تو نہ ہوتا تو ہم اس شہر میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، لیکن میں نے جس حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا تھا اور یہاں کی بادشاہی ختم کرا دی ہے، وہ مجھے نہیں ملی۔ کیا اس کے ماں باپ یہی ہیں؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ وہ چلے گئے ہیں، یونس ابن مرقس نے جواب دیا۔ میں لڑکی سے ملا تھا، اسے کہا کہ وہ ماں باپ کو بتائے بغیر میرے ساتھ آ جائے۔ میری محبت اس کی روح میں اتری ہوئی ہے۔ وہ فوراً تیار ہو گئی، لیکن کہنے لگی کہ مسلمان آ گئے ہیں، یہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے، پھر تم کیا کرو گے؟ میں نے اسے کہا کہ میں بھی مسلمان ہوں، تم اب محفوظ ہو۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کہا ہے کہ تم بھی مسلمان ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ وہ بالکل ہی بدل گئی، کہنے لگی اپنے مذہب میں واپس آ جاؤ۔ میں نے اسلام کی خوبیاں بیان کی تو اس نے کہا کہ اگر تم اپنے مذہب میں واپس نہیں آؤ گے تو میری محبت نفرت میں بدل جائے گی۔ میں نے کہا کہ محبت مذہب کو نہیں دیکھا کرتی۔ میں نے یہ بھی کہا کہ میں اب مسلمان ہی رہوں گا۔ اس نے کہا، میں قسم کھاتی ہوں کہ آج کے بعد تمہاری شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کروں گی۔ میں دمشق سے جا رہی ہوں۔ اور وہ چلی گئی۔ کیا تم بھی اس کی محبت کو نفرت میں نہیں بدل سکتے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ نہیں محترم سالار، یونس ابن مرقس نے کہا، میری محبت ایسی نہیں، یہ لڑکی مجھے نہ ملی تو شاید میں پاگل ہو جاؤں۔ میں نے آپ کو یہ شہر دیا ہے کہ آپ مجھے ایک لڑکی نہیں دلا سکتے، وہ میری بیوی ہے۔ میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا، آپ چاہیں تو اپنا ایک دستہ بیچ کر لڑکی کو زبردستی لا سکتے ہیں، آپ فاتح ہیں۔ ابن مرقس، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، معاہدہ ہو چکا ہے، ہم جانے والوں کا ایک بال بھی ان سے زبردستی نہیں لے سکتے۔ مورخ ملازری نے لکھا ہے کہ یونس ابن مرقس عقل اور ذہانت کے اعتبار سے کوئی معمولی آدمی نہیں تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ اس سے متاثر تھے اور اس کے احسان مند بھی تھے۔ دمشق کی فتح اس یونانی جوان کے بغیر ناممکن نہیں تو بے حد مشکل ضرور تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کو یہ شخص اس لیے بھی اچھا لگا تھا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور جس لڑکی کی محبت اسے پاگل کیے ہوئی تھی، اس کے کہنے پر بھی اس نے اسلام ترک نہیں کیا تھا۔ میں نے سنا ہے، یونس ابن مرقس نے کہا، کہ آپ نے دمشق سے جانے والوں کو 3 دنوں کے لیے تحفظ کا وعدہ کیا ہے۔ کیا ان 3 دنوں کے دوران آپ ان لوگوں کا تعاقب کر کے ان پر حملہ نہیں کر سکتے؟ نہیں ابن مرقس، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ 3 روز گزر جانے کے بعد تو آپ ان پر حملہ کر سکتے ہیں۔ یونس ابن مرقس نے کہا، 3 دنوں میں تو یہ بہت دور پہنچ چکے ہوں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ قافلہ بہت تیز جائے گا کیونکہ اس کے پاس خزانہ ہے اور بہت قیمتی مال بھی ہے۔ راستے میں رومیوں کے قلعے آتے ہیں، وہ کسی بھی قلعے میں جا کر پناہ لیں گے۔ میں کسی قلعے پر اتنی جلدی حملہ نہیں کر سکوں گا۔ اے اسلام کے عظیم سالار، یونس ابن مرقس نے کہا، یہ اس راستے پر نہیں جا رہے جس راستے پر قلعے آتے ہیں۔ میں ان قلعوں سے واقف ہوں، بلبل، حمص اور طرابلس۔ یہ قافلہ انطاکیہ جا رہا ہے۔ میں جانتا ہوں قافلے کے ساتھ سالار طومہ ہے، وہ اپنی فوج اور شہریوں کو انطاکیہ لے جا رہا ہے جہاں اس کا سسر شہنشاہ ہرقل رہ رہا ہے۔ میں تمام علاقے سے واقف ہوں۔ انطاکیہ تک پہنچنے کے لیے 3 سے بہت زیادہ دن کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ میں آپ کو ایسی طرف سے لے جا سکتا ہوں جو کوئی راستہ نہیں۔ آپ کے گھڑ سوار تیز ہوں تو میں 4تھے دن کی صبح تک انہیں قافلے تک پہنچا سکتا ہوں۔
خالد رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو ان کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ یہی تو وہ چاہتے تھے۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ مجاہدین کو مال غنیمت ضرور دلائیں گے۔ انہیں دمشق والوں پر غصہ تھا جو دمشق سے اپنے مال و متاع لے کر چلے گئے تھے۔ میں آپ کی رہنمائی کروں گا، یونس ابن مرکز نے کہا۔ میں آپ سے کچھ نہیں لوں گا، مجھے صرف میری بیوی دلا دینا۔ چوتھے دن کی صبح طلوع ہوئی تو توما کا قافلہ انطاکیہ سے ابھی بہت دور تھا۔ توما کو شکست کا افسوس تو تھا ہی، لیکن وہ خوش تھا کہ اس کی چال کامیاب رہی تھی اور دمشق کے لوگوں کو قیمتی اشیاء سمیت اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ اس روز قافلہ ایک پہاڑی سلسلے میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا اور کچھ دیر میں چلنے کو تھا۔ اچانک کسی طرف سے ہزاروں گھڑ سوار آندھی کی طرح آئے اور رومیوں پر ٹوٹ پڑے۔ اس سے ذرا پہلے ہی رومیوں پر ایک اور قہر ٹوٹا تھا۔ یہ بڑی تیز بارش تھی، گھٹائیں پھٹ پڑی تھیں۔ اس رومی قافلے کے لیے کوئی پناہ نہیں تھی۔ یہ بارش آسمانی آفت تھی اور اس آفت میں رومی فوج اور دمشق کے باشندوں پر ایک اور آفت ہزاروں گھڑ سواروں کی شکل میں ٹوٹی۔ اس وقت تک قافلے والے ادھر ادھر بکھر گئے تھے۔ وہ اپنے سامان کو گھسیٹتے پھر رہے تھے۔ زربفت کی 300 سے زائد گانٹھیں جو بڑے بڑے بنڈلوں کی مانند تھیں، ہر طرف بکھری پڑی تھیں۔ بعض گانٹھیں کھل گئیں اور کپڑا کھل کر بکھر گیا تھا۔ زربفت کا کپڑا اتنا زیادہ بکھرا کہ اس جگہ کا نام مرج الدیباج یعنی ریشم کا خیابان پڑ گیا۔ یہاں جو مارکا لڑا گیا اسے تمام مورخوں نے مارکا مرج الدیباج لکھا ہے۔ یہ گھڑ سوار جنہوں نے رومیوں اور دمشق والوں کے قافلوں پر حملہ کیا تھا، ان کی تعداد 1000 تھی اور یہ خالد رضی اللہ عنہ کے بھیجے ہوئے سوار تھے۔ اس حملے کی تفصیلات یوں ہیں کہ یونس ابن مرکز نے جب خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ وہ انہیں ایک چھوٹے راستے سے رومیوں تک پہنچا سکتا ہے تو خالد رضی اللہ عنہ کو روشنی نظر آئی۔ یونس ابن مرکز خالد رضی اللہ عنہ کو اس لیے تعاقب اور حملے کے لیے اکسا رہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو پکڑ کر اپنے ساتھ لانا چاہتا تھا، لیکن خالد رضی اللہ عنہ کچھ اور سوچ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی فوج کی مایوسی دیکھی تھی۔ دشمن مال غنیمت اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ پر پابندی ہی عائد ہو گئی تھی کہ رومیوں کو 3 دنوں کی مہلت دی گئی تھی۔ اس دوران مسلمان ان پر حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ 3 دنوں میں رومیوں کو کسی نہ کسی پناہ میں پہنچ جانا تھا، لیکن یونس ابن مرکز کہتا تھا کہ قافلہ انطاکیہ جا رہا ہے اور یونس اسے راستے میں پکڑوا سکتا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو غصہ پریشان کر رہا تھا۔ دشمن مال غنیمت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی غلطی یا غلط فہمی سے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ یونس کی یقین دہانی پر خالد رضی اللہ عنہ نے حملے کا پلان تیار کر لیا۔ اس پلان کے مطابق خالد رضی اللہ عنہ نے وہ سوار دستہ ساتھ لیا جو انہوں نے گھوم پھر کر لڑنے کے لیے تیار کیا تھا۔ اسے تلیہ کہتے تھے۔ یہ 4000 منتخب سواروں کا دستہ تھا۔ یہ سب شہ سوار اور جانباز تھے۔ اس دستے کا گائیڈ یونس ابن مرکز تھا۔ وہ خوش تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ اسے اس کی بیوی دلانے کے لیے اتنا بڑا جنگی اہتمام کر رہے ہیں، لیکن خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے کچھ اور مسئلہ تھا جو اوپر بیان کیا گیا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس دستے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا اور روانہ ہو گئے۔ ان کی رفتار بہت تیز تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ہر حصے کے سالار کو اور سواروں کو بھی بتا دیا تھا کہ جس قافلے پر حملہ کرنے جا رہے ہیں اسے صرف قافلہ نہ سمجھیں، وہ سب مسلح ہیں اور ان کے پاس گھوڑے بھی ہیں اور وہ رومی ہیں جو جان کی بازی لگا کر لڑنا جانتے ہیں۔ وہ بسپا ہوتے ہیں تو منظم طریقے سے پیچھے ہٹتے ہیں، بھاگتے نہیں۔ چوتھے دن رومی فوج اور دمشق کے باشندوں کا یہ قافلہ انطاکیہ سے ابھی کچھ دور تھا کہ موسلا دھار بارش نے ان سے بکھیر دیا۔ جو ہی بارش ختم ہوئی 1000 گھڑ سواروں نے ان پر حملہ کر دیا۔ رومی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان سواروں کے آگے آگے زرار بھی نرزور تھے جنہوں نے حسب معمول سر پر خود بھی نہیں رکھی تھی اور قمیض بھی اتاری ہوئی تھی اور وہ کمر تک برہنہ تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رومی سالار توما اور حربیس پہلے تو اس پر حیران ہوئے کہ مسلمان کدھر سے آ نکلے ہیں۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ انہیں دمشق کا ہی ایک گائیڈ مل گیا تھا جو انہیں ایک چھوٹے راستے سے لے گیا تھا۔ حربیس، توما نے کہا، سب کو مقابلے کے لیے تیار کرو۔ مسلمانوں نے ہمیں 3 دن کی ضمانت دی تھی، یہ 3 دن ختم ہو گئے ہیں، جم کر مقابلہ کرو۔ حربیس نے للکار کر کہا، یہ بہت تھوڑے ہیں، کاٹ دو انہیں۔